صدیوں پرانی بات ہے، سمرا کے بادشاہ سلطان فیروز الدین کا ایک بیٹا تھا، شہزادہ سیف الحق۔ وہ نہایت عقل مند، سخی اور نرم دل انسان تھا۔ بچپن سے ہی شاہی محل میں ہر آسائش اسے میسر تھی، لیکن وقت کے ساتھ ایک سوال اس کے دل میں گونجنے لگا، کیا لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا میری بادشاہت سے؟ محل کی زندگی، شاہی دعوتیں اور غلاموں کی چاپ اسے کھوکھلی محسوس ہونے لگی۔ وہ عوام کے اصل دکھ درد، ان کے حالات اور سچائی کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ کئی دنوں کی سوچ بچار کے بعد ایک رات اس نے بادشاہ سے اجازت مانگی۔ ابا حضور، مجھے کچھ وقت کے لیے محل چھوڑنا ہے، بغیر کسی پہچان کے، تاکہ میں اپنی رعایا کو ویسے دیکھ سکوں جیسے وہ حقیقت میں ہے۔ بادشاہ نے حیرت سے دیکھا، لیکن بیٹے کی نیت کو بھانپ کر آنکھیں جھکا لے۔ چند ہی دنوں بعد شہزادہ شاہی لباس اتار کر ایک بوسیدہ کارتا پہنے، چہرے پر مٹی ملی، ایک چھوٹی سی پوٹلی اٹھائے، سمرا سے باہر نکل گیا۔ اب وہ شہزادہ نہیں رہا، وہ ایک عام بھکاری تھا۔ شہزادہ سیف الحق نے اپنا قیمتی لباس ترک کر کے ایک عام بوسیدہ کارتا پہنا اور اپنے چہرے پر خاک مل کر سمرا کے دروازے سے خاموشی سے باہر نکل گیا۔ وہ اب نہ شاہی گھوڑے پر تھا، نہ اس کے ساتھ کوئی خادم۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی سی لکڑی کی چھڑی، پشت پر ایک چھوٹی پوٹلی، اور دل میں سچے سوال تھے۔ چند گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ سمرا کے مرکزی بازار پہنچا۔ یہاں کا منظر اس کے لیے اجنبی تھا۔ وہ بازار جہاں لوگ بادشاہ کے بیٹے کی آمد پر صفیں درست کرتے تھے، اب اسی شہزادے کو کوئی دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ لوگ جلدی میں، شور میں اور اپنے نفع و نقصان میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سیف نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر لوگوں کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ فقیر، مزدور، سوداگر، بچے اور عورتیں، سب اپنی دنیا میں مصروف تھے۔ اچانک ایک نوجوان لڑکا اس کے قریب آیا، جس کی عمر بمشکل 12 سال ہوگی۔ ہاتھ میں پھٹے ہوئے جوتے، پیروں میں چھالے اور پسینے سے شرابور چہرہ۔ لڑکے نے شہزادے کو غور سے دیکھا اور کہا، بابا جی، بھوکے ہو؟ میرے پاس ایک خشک روٹی ہے، آدھی آپ لے لو۔ شہزادہ دم بخود رہ گیا۔ وہ لڑکا خود بھوکا تھا، مگر پھر بھی دوسروں کا خیال رکھ رہا تھا۔ سیف الحق کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے نہ صرف آدھی روٹی لی، بلکہ لڑکے کو دعائیں بھی دیں۔ وہ پہلا لمحہ تھا جب اس نے شہزادہ ہونے سے زیادہ انسان ہونے کی خوشی محسوس کی۔ اگلے کچھ دنوں میں شہزادہ شہر کے مختلف حصوں میں گھومتا رہا۔ کبھی وہ مسجد کے باہر بیٹھتا، کبھی کسی بازار کے کونے میں، کبھی کسی کاروان سرائے کے دروازے پر۔ اس نے کئی امیر لوگوں کو فقیروں کو جھڑکتے دیکھا، اور کئی غریبوں کو ایک دوسرے کے لیے روٹی بانٹتے۔ ایک دن بارش کی رات میں وہ ایک پرانے دالان میں بیٹھا تھا۔ کپڑے بھیگ چکے تھے، جسم کانپ رہا تھا۔ تب ہی ایک ضعیف العمر شخص آیا اور اپنے کندھے سے اپنی چادر اتار کر اسے دے دی۔ بیٹا، میں نے زندگی میں سیکھا ہے کہ سردی سے زیادہ تکلیف تنہائی دیتی ہے۔ تم اکیلے لگ رہے ہو۔ شہزادہ پھر خاموش ہو گیا، مگر اس کے دل کے اندر ایک روشنی جلنے لگی۔ اب وہ سیکھ چکا تھا کہ انسان کی عظمت نہ لباس میں ہے، نہ لقب میں، بلکہ اس نرمی میں ہے جو دل میں ہو۔ بارش کے اس طوفانی دن کے بعد سیف الحق نے فیصلہ کیا کہ اب وہ صرف دیکھنے والا نہیں بنے گا، بلکہ آزمائے گا بھی۔ وہ چاہتا تھا کہ دیکھے، آیا لوگ صرف دولت اور لباس سے عزت دیتے ہیں یا کردار سے بھی۔ اگلی صبح وہ سمرا کے ایک بڑے امیر تاجر کی دکان پر گیا۔ چہرہ گرد سے اٹا ہوا، کپڑے نم اور آنکھوں میں عاجزی۔ اس نے تاجر سے کہا، حضور، مزدور کی تلاش ہے؟ میں محنتی ہوں، بس ایک وقت کی روٹی چاہیے۔ تاجر نے اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا، ناک سکڑ اور بلند آواز میں بولا، یہ دکان کسی فقیر خانے سے کم نہیں کہ ہر گزرتا ہوا خاک نشین یہاں نوکری مانگے۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ چند لوگ جو وہاں موجود تھے ہنسنے لگے، مگر شہزادہ سیف نے فقط سر جھکا کر واللہ آپ کو خیر دے کہا اور آگے بڑھ گیا۔
اس کے دل میں دکھ ضرور ہوا مگر وہ ٹوٹا نہیں۔ وہ جانتا تھا یہ سب اسی سبق کا حصہ ہے جو وہ سیکھنے آیا ہے۔ اسی دن دوپہر کے وقت وہ شہر کے دوسرے کنارے پر ایک بڑھیا کے چھوٹے سے گھر کے سامنے بیٹھا تھا جو اپنے صحن میں کپڑے دھو رہی تھی۔ وہ تھکی ہوئی لگتی تھی، سانس چڑھی ہوئی۔ سیف نے خود بڑھ کر اس سے کہا، ماں جی اگر اجازت دیں تو میں پانی بھر دوں؟ بڑھیا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر تھوڑی دیر بعد بولی، بیٹا کام کے لیے ہاتھ چاہیے ہوتے ہیں، دل نہیں پوچھتا نسل لباس۔ اگر دل سے کرنا چاہتے ہو تو آپ۔ سیف نے سارا دن اس بڑھیا کے ساتھ کام کیا، پانی بھرا، صحن صاف کیا اور لکڑیاں توڑ کر رکھ دیں۔ دن کے اختتام پر بڑھیا نے اسے ایک چپاتی اور کٹورے میں ڈال دی اور کہا، بیٹا تو فقیر نہیں لگتا، تیری آنکھوں میں وقار ہے، مگر جو وقار بھوک میں قائم رہے وہی سچا ہوتا ہے۔ شہزادے کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس سے لگا جیسے کسی نے اس کی روح کو چھو لیا ہو۔ وہ سوچنے لگا، کیا میں خود کبھی ایسی سخاوت کر پایا ہوں، یا ہمیشہ شاہی دربار کی چار دیواری میں محفوظ رہا؟ اس رات وہ ایک مسجد کے صحن میں سویا۔ آسمان پر ستارے جھلملاتے تھے اور اس کا دل ایک نئی روشنی سے منور ہو چکا تھا۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں ابھی زمین پر پوری طرح نہیں اتری تھیں کہ شہزادہ سیف الحق ایک پرانی گلی میں جا پہنچا۔ اس کی نظر ایک چھوٹے لڑکے پر پڑی جو ننگے پاؤں، پھٹے کپڑوں میں، ایک پرانی روٹی کے ٹکڑے کو ہاتھ میں لیے ادھر الفادیر بھاگ رہا تھا۔ پیچھے سے دو اور لڑکے اس کا پیچھا کر رہے تھے، شاید اس سے وہ ٹکڑا چھیننا چاہتے تھے۔ سیف نے فوراً آواز دی، ارے بچے یہاں آؤ۔ وہ بچہ سہم کر اس کے قریب آ گیا، سانس چڑھی ہوئی، آنکھوں میں ڈر، لیکن روٹی کا ٹکڑا ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ سیف نے اسے اپنے ساتھ بیٹھا، اپنی جھولی سے وہ چھوٹا سا چنا چاٹ کا پیکٹ نکالا جو اسے ایک دن پہلے مسجد کے دروازے پر کسی نے دے دیا تھا۔ دونوں نے وہ کھانا بانٹ کر کھایا۔ سیف نے نرمی سے پوچھا، ماں باپ کہاں ہیں تمہارے؟ بچے نے تھوڑی دیر چپ رہ کر کہا، امی بیمار ہیں اور ابو کئی مہینوں سے لوٹے نہیں، بس روٹی کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ یہ سنتے ہی شہزادہ سیف کا دل بھر آیا۔ اس نے اپنے پاس کے کپڑوں میں چھپی وہ آخری چاندی کی اشرفی نکالی جو سفر سے پہلے اپنے کفن کے ساتھ رکھی تھی۔ وہ بچہ کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولا، یہ اپنے گھر لے جاؤ، دوا لو، کھانا لو اور ماں سے کہنا کہ کوئی بھکاری آج تمہیں دعا دے گیا۔ بچہ حیران تھا، آنکھیں نم تھیں مگر چہرے پر خوشی کی روشنی پھیل چکی تھی۔ جب وہ بچہ بھاگتا ہوا گیا تو ایک بوڑھا آدمی جو قریب کی دکان پر بیٹھا تھا شہزادہ سیف کے قریب آیا اور بولا، تم وہ نہیں ہو جس کے کپڑے بتاتے ہیں، تمہارے ہاتھوں میں بادشاہوں کی شرافت ہے، تم کون ہو؟ شہزادہ فقط مسکرا دیا اور کہا، بس ایک راہی جو اپنے دل کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے۔ بوڑھے نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ کہا، یقین جانو دل کا راستہ اکثر ایک نوالے سے کھلتا ہے۔ اس دن کے بعد شہزادہ سیف الحق کا دل اور بھی نرم ہو گیا۔ وہ روز شام کو شہر کے مختلف علاقوں میں گھومتا، کسی کو پانی دیتا، کسی کو کھانا اور کسی کو صرف مسکراہٹ، مگر اس کے انداز میں کوئی غرور نہ تھا، بس عاجزی، جیسے ایک بھکاری سب کچھ پا چکا ہو۔ ایک دن وہ اسی شہر کی جامع مسجد کے صحن میں بیٹھا تھا۔ اس نے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، سادہ، بوسیدہ، مگر چہرے پر سکون۔ اتنے میں ایک شاہی محافظوں کا قافلہ مسجد کے قریب رکا۔ لوگوں میں ہلچل مچ گئی۔ معلوم ہوا کہ سمرا کے بادشاہ کے خاص وزیر کا قافلہ شہر آیا ہے تاکہ شاہی خاندان کی گمشدہ نشانیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ وزیر نے ایک اعلان کروایا، کیا یہاں کوئی ایسا شخص ہے جس نے حال ہی میں ایک سونے کی انگوٹھی یا بادشاہی نشان دیکھا ہو؟ وہ نشان جس پر سمرا کی مہر کندہ ہو۔ شہزادہ چونکا۔ اسے یاد آیا کہ اس کی انگوٹھی
جو شاہی نشان کے طور پر صرف خاص افراد کو دی جاتی تھی، کچھ دن پہلے ایک بچی نے اس کے بھیک کے پیالے میں رکھ دی تھی، یہ سمجھے بغیر کہ وہ کیا ہے۔ اس نے جھجکتے ہوئے انگوٹھی نکالی اور وزیر کے سامنے پیش کر دی۔ سب لوگ حیران۔ وزیر نے غور سے انگوٹھی دیکھی، پھر شہزادے کی طرف نظر کی۔ یہ کہاں سے ملی تمہیں؟ اور تم ہو کون؟ سیف نے آہستگی سے جواب دیا، میں صرف وہی ہوں جو اپنی اصل کو آزمانے نکلا تھا۔ وزیر کی آنکھوں میں پہچان چمک اٹھی۔ اس نے شہزادے کے پاؤں چھوئے اور بولا، اے شہزادہ سیف الحق، آپ کی تلاش ختم ہوئی اور سمرا کے لوگ آپ کی واپسی کے منتظر ہیں۔ شہر کی مسجد میں سناٹا چھا گیا اور پھر نعرے بلند ہونے لگے۔ لوگ حیرت سے اس خاک آلود شخص کو دیکھ رہے تھے جو دراصل ایک شہزادہ تھا جس نے فقیری میں حکمت سیکھی اور بھوک میں سکون۔ شہر کے لوگ ابھی تک حیران تھے۔ وہ شہزادہ جسے انہوں نے کئی دنوں تک مسجدوں، گلیوں، چوراہوں پر بھیک مانگتے دیکھا، آج شاہی انگوٹھی تھامے سمرا کے وزیر کے سامنے کھڑا تھا۔ وہی شہزادہ سیف الحق جو اب تخت کا وارث تھا۔ لیکن شہزادہ فوراً سمرا واپس نہ گیا۔ اس نے وزیر سے کہا، میری واپسی سے پہلے میں ایک شخص کو تلاش کرنا چاہتا ہوں جس نے بغیر جانے ایک فقیری کے کپڑوں میں چھپے شہزادے کے ساتھ وہ سلوک کیا جو شاید میرے محل کے نوکر بھی نہ کرتے۔ چند دن کی تلاش کے بعد اسے وہ بزرگ شخص دوبارہ مسجد کے باہر مل گیا۔ وہ وہی بوڑھا تھا جس نے شہزادے کو بھوکے پیٹ ایک نان آدھا کھلا کر کہا تھا، تم میرے جیسے ہی ہو، بھوکے اور اکیلے، پر رب کی رحمت تم پر بھی ہے۔ شہزادے نے اس کا ہاتھ تھاما اور عاجزی سے بولا، میں وہی ہوں جسے تم نے نوالا دیا تھا۔ تم نے اس دن میرے ساتھ رحمت کا سلوک کیا جب باقی مجھے فقیر سمجھ کر گزر گئے۔ بوڑھے نے حیرت سے کہا، تو تم وہی شہزادہ ہو؟ شہزادہ مسکرایا اور بولا، ہاں، لیکن تم نے شہزادے کو نہیں، ایک بھوکے کو کھانا کھلایا تھا۔ وہی کام اللہ کو پسند ہے۔ شہزادہ اسے سمرا اپنے ساتھ لے آیا اور شاہی دربار میں سب کے سامنے اس شخص کو بیٹھا اور اعلان کیا، یہ ہے وہ شخص جس نے مجھے میرے رب کی رحمت کا احساس دلایا اور آج سے یہ شاہی مہمان ہے۔ محل کی فصیلوں پر نعرے گونجنے لگے۔ سمرا کی تاریخ میں پہلی بار ایک فقیر کو وہ عزت ملی جو بادشاہوں کو ملتی ہے۔ عزت اور بادشاہت خون سے نہیں، کردار سے ملتی ہے۔ اور کبھی کبھار فقیری میں وہ سچ پوشیدہ ہوتا ہے جو تخت پر بیٹھ کر بھی نظر نہیں آتا۔ اگر آپ کو یہ سچائی، صبر اور اللہ پر یقین کی خوبصورت کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ آپ کی دعائیں اور محبت ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ شکریہ۔